سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا. پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں. میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور شان رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے. ہمیشہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ARY QTV اپنے حصے میں یہ سعادت سمیٹ رہا ہے کہ طلباء مد مقابل ہوں گے اور اپنی تقریری صلاحیتوں سے، مقررانہ صلاحیتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے جو منصفین کا پینل ہے، صاحبان علم و دانش، اور میں ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تینوں ہی معروف شخصیات علمی میدان کی اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت جی سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں. بڑا سیکھا ہے ہم نے اور سیکھ رہے ہیں، سیکھتے رہیں گے. شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلا مبالغہ. رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت؟ اللہ کرم ہے سر. آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم بلا تاخیر مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں. اور تین ننھے منھے طلباء و طالبات بیٹھے ہیں، مسکراہٹ ہونی چاہیے چہرے پر. فرسٹ آج کا یہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اور آپ نے اپنے کانفیڈنس سے ایک میسج دینا ہے، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو ہمارے دہن میں زبان تمہارے لیے مقابلہ تقریر کی جو پہلے کنٹسٹنٹ ہیں وہ ہیں قرینہ آوان. بیٹا یہ تشریف لائیے روسٹم پر. منیمم جو ٹائم ناظرین ان کو دیا گیا ہے وہ ہے 2.5 منٹ، اور میگزیمم جو ٹائم ہے وہ ہے 3 منٹ. دیکھتے ہیں کس انداز سے یہ تقریر کرتی ہیں. بیٹا تیار ہیں آپ؟ موضوع جو آج کا ہے وہ بڑا ہی سننے والا، قابل سماعت موضوع ہے، اسلام کی برکتیں. یہ جتنی رونقیں ہیں یقیناً اسلام کی برکتیں ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کیا تیار کر کے لائی ہیں. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جب جاہلیت کی سیاہ گھٹاؤں میں انسانیت کہیں کھونے لگی تو اسلام کی برکتوں نے اپنی کرنوں سے اسے دوبارہ روشن کر دیا. جناب والا، یہی وجہ ہے کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ وہ ہماگیر نظام حیات ہے جو انسان کی ذات سے لے کر معاشرت کی وسعتوں تک محیط ہے، جس نے انسانی اقدار و روایات کو ایسی عزت بخشی کہ کفر و شرک منہ چھپانے لگے. یہ اسلام کی برکت ہی تھی کہ جس کے سبب ہمیں معاشی استحکام کا ایسا مربوط نظام ملا کہ جس نے سیاست کی زنجیروں میں تلے ہوا کو زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم سکھائی. یہ اسلام کی برکت ہی تھی کہ جس کے سبب ہمیں خلافت کا وہ شفاف نظام ملا کہ جس میں حکمران رعایا کا خادم ہوتا، کہ جس میں حکمران پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیتے اور کبھی سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے. یہ اسلام کی برکت ہی تھی کہ جس نے سیاست کو امانت، عدالت، یہ کہ جس نے سیاست کو کہ جس نے عدل کی، یہ جس نے رعایا کو بھی حاکم وقت سے سوال کرنے کا حق دیا. جی ہاں صدر علی وقار، اسلام ہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو معیشت و معاشرت سے لے کر سیاست و عبادت تک تمام رموز سے آگاہی فراہم کرتا ہے. عدل کی جی ہاں صدر علی وقار، اسلام ہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو معیشت و معاشرت سے لے کر سیاست و عبادت تک تمام رموز سے آگاہی فراہم کرتا ہے. والدین کے حقوق سے لے کر مسکینوں اور یتیموں کی کفالت تک، علم کی شمع سے لے کر ہدایت کی روشنی تک، گناہوں سے بچنے کے احکام سے لے کر امن و سلامتی سے زندگی بسر کرنے تک اسلام ہی کی برکات نظر آتی ہیں. جب جاہلیت حق کا پیکر میرا مسکن میرا مشرب آیا، رب کعبہ کا وہ دستور مرتب آیا. جاہلیت تھی ہر ایک سمت، بپا تھی جنگے، امن و عالم کو بچانے میرا مذہب آیا، امن و عالم کو بچانے میرا مذہب آیا. شکریہ. ویری گڈ. قرینہ آوان نے اپنی تقریر مکمل کی اور ان کی فلوئنسی کیسی تھی، پروننسیشن کیسی تھی،
اور باڈی لینگویج کیسی تھی یہ تو یقیناً ہمارے منصفین ہی بتائیں گے ناظرین، لیکن میں داد دینا چاہتا ہوں اس بچی کو. اگر کہیں کہیں ان کو ایسا لگا کہ یہ بھول رہی ہیں تو وہیں انہوں نے اگلی لائن پڑھنا شروع کر دی. یہی بات یہاں پر سکھائی جاتی ہے اور یہ تربیت گاہ ہے. یقیناً ان بچوں کے لیے ایک تربیتی پروگرام ہے یہ اسپیچ کانٹیسٹ، اور ہمیں امید ہے بہت کچھ سیکھیں گے. آج یہ ان کا پہلا قدم ہے اور پہلا قدم شرط ہے. پہلا قدم اٹھ گیا، اب آگے دوڑنا ہے آپ کو انشاءاللہ. سیکنڈ کنٹestant آف دا ڈے ہانیہ فیصل. بیٹا کم ٹو فارورڈ ٹو دی روسٹم اینڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ یور اسپیچ. آپ کے پاس بھی کم سے کم 2.5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والی ہوں، ایک ایسی روشنی پر بات کرنے والی ہوں، ایک ایسی رحمت پر بات کرنے والی ہوں جو زمین و آسمان کی سب سے بڑی دولت ہے. صدر علی وقار، جس نے اندھیروں کو چیر کر دنیا کو حقیقت کا آئینہ دکھایا. اسلام وہ دین جو رحمت ہے، وہ دین جو عزت ہے، وہ دین جو روشنی ہے. اسلام وہ دین ہے جو غلاموں کو بادشاہ بنا دے، جو مٹی میں پڑے انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے. یہی وہ دین ہے جس نے جاہلیت کے اندھیروں میں بھٹکتی دنیا کو ایمان کی دولت عطا کی. یہی وہ دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت دولت میں نہیں، کردار میں ہے. صدر علی وقار، یہی وہ دین ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہی وہ دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ رنگ، نسل، ذات سب بے معنی ہے. یہی وہ دین ہے جو ظالم کا ہاتھ روکتا ہے اور مظلوم کو انصاف دلاتا ہے. یہی وہ دین ہے جس نے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملایا، بلال کے لہجے میں اذان کی گہن گرج پیدا کی اور سلمان فارسی کو عجم کی گلیوں سے نکال کر جنت کا راہی بنایا. یہی وہ دین ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو عدل کا نشان بنایا. یہی وہ دین ہے جس کی صداقت کی گواہی زمین و آسمان دیتے ہیں، جس کی حقانیت کی تصدیق سورج اور چاند کرتے ہیں. یہ وہ روشنی ہے جو قلوب کو منور کرتی ہے. یہی اسلام کی برکتیں ہیں، یہی اسلام کی رفعتیں ہیں، یہی اسلام کا معجزہ ہے. اسلام ہے برکے الہی جلال مصطفیٰ، اسلام ہے برکے الہی جلال مصطفیٰ. یہی دنیا کا رہبر، یہی نور بقا. شکریہ. ماشاء اللہ، دس از دا وے ٹو شو دا کانفیڈنس. اور داد دینی پڑے گی. پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، یکم رمضان کی پہلی سحری ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اپنے اعتماد کو دکھایا اور جس انداز سے انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو پروف کیا، ہیٹس آف ٹو یو. باقی جو باریکیاں ہیں اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے منصفین موجود ہیں. تیسرے اور آخری کنٹestant آج کے سفیان احسان. بیٹا آپ تشریف لائیں روسٹم پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. اسلام کی برکتیں آج کا موضوع، اور دیکھتے ہیں کس انداز سے یہ لب کشائی کرتے ہیں. تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک ضابطہ حیات ہے جو ہمیں سکون، برکت اور کامیابی عطا کرتا ہے. اسلام کی سب سے بڑی برکت ایمان ہے جو دل میں یقین، زندگی میں استقامت اور مشکلات میں صبر سکھاتا ہے. اسلامی عبادات ہماری روحانی و عملی زندگی کو سنوارتی ہے. نماز دین کا سکون ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ دولت کو پاک کرتی ہے اور حج امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے. اخلاق حسنہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. خاندانی نظام اسلام کی ہمیں سچائی، دیانت، رحم دلی اور عافی درگزر کا درس دیتا ہے. اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے. عدل و مساوات اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. یہاں کسی کو رنگ، نسل یا دولت کی بنیاد پر فوقیت نہیں بلکہ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. اسلام نے یتیموں، بیواؤں اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کا درس دیا
تعلیم اسلام کی ایک بڑی برکت ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم اقرا یعنی پڑھو، کیونکہ علم ہی ترقی کی کنجی ہے۔ الغرض صدر علی وقار، دلوں کی پاکیزگی، برداشت اور صبر، حقوق العباد کی تعلیم، محبت اور رحمت، سکون قلب، اخوت اور بھائی چارہ، عبادت کی لذت، اخلاقی بلندی، معاشرتی فلاح و بہبود، دھوکہ دہی سے حفاظت، دنیا اور آخرت کی کامیابی، یہ سب اسلام ہی کی برکتیں جناب والا۔ جناب صدر، اگر ہم اسلام کی ان برکتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اسلام رحمت ہے، عزت ہے، روشنی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس عمر کے جس حصے سے یہ بچے گزر رہے ہیں ناظرین، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی ایٹ آل کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آنا اور اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرنا۔ تینوں کو اپریشیٹ کریں گے ہم ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم اپنے ججز کے ویلیویبل کمنٹس لیں۔ جی ایک بریک ہے ناظرین، اور بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ آپ نے ملاحظہ کی تینوں تقریریں ماشاءاللہ، تینوں ہی بچے بڑے کانفیڈنٹ تھے، لیکن جہاں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے وہیں ان کی اصلاح کی، ان کی تصحیح کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ صاحبان علم و دانش کا پینل، جوری پینل ہمارا۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے ویلیویبل کامنٹس آج کی تقریروں کے حوالے سے کیا ہیں۔ جی آشکار بھائی، کیا فرمائیے گا؟ جی سب سے پہلے تو میں ARY QTV کو معلومات دوں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انٹری دیا ہے، یوں سمجھیں QTV نرسری اکیڈمی، الحمدللہ، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کانفیڈنس اچھا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو صلاحیتوں کے حوالے سے تھوڑا سا کمنٹس کرنے ہوتے ہیں۔ قرینہ آوان، بیٹا آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا، موضوع سے ریلیٹڈ تھا، اور بہت اچھی برکتیں آپ نے اسلام کے حوالے سے بتائیں، لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ رٹ کے آئی ہیں، ایک دم آپ رک جاتی تھیں، پاز دیتی تھیں، یہ لگ رہا تھا پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، اب دوسرا شروع ہو رہا ہے، پھر تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں تھوڑا کوشش کریں تسلسل کرنے کی۔ کانفیڈنس آپ کا اچھا تھا، ٹھیک ہے، گڈ۔ اچھا ہانیہ فیصل، آپ نے بیٹا اسٹارٹ اچھا لیا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اسٹارٹ لے کے پازز دیے جس طرح ایک اسپیکر ڈیبیٹر چاہتا ہے کہ سامنے والا بولے، لیکن آپ کا کنٹینٹ بہت کمزور تھا۔ کنٹینٹ آپ کا موضوع سے ریلیٹڈ نہیں لگا مجھے بالکل، ٹھیک ہے نا، تلفظ میں غلطیاں تھیں آپ کے۔ اچھا اس کے بعد سفیان احسان، آپ کے بیٹا تلفظ بہت زیادہ غلطی تھے، لیکن آپ کی عمر دیکھ کے ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا کچھ اور ہے اس طرح کی چیز نا، ذرا سا کسی استاد سے اس کی تصحیح کرا لیں۔ کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا تھا، لیکن آپ بیچ میں بھول بھی گئے، اور ادائیگی میں مزہ نہیں آیا جس طرح آپ آئے تھے نا، میں سمجھ رہا تھا بہت اچھا آپ ون ون پوزیشن میں رہیں گے، لیکن ویسے مجھے لگا نہیں ہے۔ بہرحال حوصلہ افزائی ہے آپ کی کہ آپ نے بہت اچھا پرفارمنس کیا۔ جی جنرلی اسپیکنگ جو ججز کی ویلیویبل کامنٹس ہوتے ہیں اس کا سبھی انتظار کرتے ہیں، لیکن بالخصوص انتظار ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو شاہد بھائی کے کامنٹس کا۔ جی شاہد بھائی کیا فرمائیے؟ بھائی مجھے عامر فیاضی صاحب نے کہا ہے کہ بات جو بھی کرنا پیار سے کرنا، کیا بات ہے، اور بچوں کو دیکھ کر بچوں کی بچت ہی بچت ویسے ہے بھی مجھے پیار آتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں آشکار بھائی کو سیکنڈ کروں گا کہ ARY QTV نے بچوں کو ان کے ٹیلنٹ کی ترویج کے لیے سلسلہ شروع کیا، اور ہمیں ہر سال ان بچوں میں ایک اچھا فرق نظر آتا ہے۔ زبردست۔ قرینہ بیٹا، آپ کی تقریر ویسی نہیں تھی جیسی ہمیشہ ہوتی ہے، پتہ ہے نا، آپ اس مرتبہ کچھ بھول رہی تھی، اور پھر اس کو آپ نے دہرایا بھی نا۔ اب آئندہ جب بھی ہمارا آپ کا سامنا ہوگا تو آپ اس سے اچھی تقریر کریں گی۔ پہلی جو لائن تھی وہ الفاظ ذرا دہرائیے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھانا چاہتا ہوں، بتائیے پہلی لائن کیا تھی آپ کی؟ زور سے بولیں۔ جب جاہلیت کی سیاہ گھٹاؤں۔ اچھا آپ نے گٹھاؤں کہا تھا، یہ ایک چیز ہوتی ہے ہائیا،
میں جہاں کا ہوں نا وہاں کے لوگ بھائی کو بھائی کہتے ہیں, گھر کو گھر کہتے ہیں, وہ بھائی نہیں بول پاتے. آپ نے گٹھاؤں کہا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے آج جو ہے مسکن کو آپ مسکین کہا, مسکین کو, اور بھی بہت ساری. 43 سیکنڈ آج آپ کی شارٹ تھی, ایسا ہی ہوا. آپ کی بیٹا آپ کی آج 52 سیکنڈ شارٹ تھی, اور آپ کی 26 سیکنڈ شارٹ تھی. اچھا آپ بیٹا اتنا اچھا بولتے ہو سفیان, آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ہلکے سے پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ پہ تھوڑی سی توجہ دینی ہے, جو آپ کے بڑے ہیں نا ان کو. اور وہ توجہ کیا دینی ہے کہ جو الفاظ آپ کی زبان سے اچھے نہیں نکلتے ان الفاظ کو کم کر دینا ہے. جیسے آپ ہے ہیں کہتے ہیں, ہے اور ہیں کو, وہ الفاظ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ جو ہے نا وہ ایک دفعہ تو آپ نے کہا روحانی و عملی, اس کے بعد امن و محبت, اور اس طرح سے آپ صحیح کہتے رہے. تو واو جو ہوتا ہے نا یہ کنجیکشن ہوتا ہے. اس کو جیسے روحانی ہے تو واو اگر آئے گا تو روحانیوں کر لیں گے اس کو. آپ باقی جگہ صحیح بولتے رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بھی تھا غلط بھی تھا, ٹھیک ہے بیٹا. اچھا آپ کی بھی زبر کا مسئلہ ہے بیٹا. روشنی, روشنی, اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں, نسل, عدل اور رفت کو رفتیں. ایک دفعہ کسی بڑے کو تلفظ کے لیے دکھا دیجیے. شاید بھی, لیکن اس عمر میں بچوں نے جو پریزنٹیشن دی ہے نا, میں کہتا ہوں یہ بڑی ہمت کا کام ہے. آج پہلا پروگرام بہت اچھا ہوا. اسٹیج پہ آ کے پہلا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, اور اس عمر میں بہت بڑی. یہ سمیر پچھلی کی عمر ہو مرتبہ تو ہم چلو اس کا ایگزامن کریں آپ کو, لیکن اس عمر میں بچوں نے آشکار بھائی نے مارجن دے دیا ہے, شاہد بھائی نے ذرا ٹائٹ. پہلا پروگرام پچھلے رمضان کے مقابلے میں بہت اچھا ہوا. ٹھیک, چھوٹے بچے ہیں اس مرتبہ تینوں, لیکن پروگرام سٹارٹنگ بہت امپریسیو ہے, بہت زبردست. دوائی تو دی ہے بڑے پیار سے شاہد بھائی نے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. تو بیٹا یہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. اور آپ, میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے انشاءاللہ. رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بالکل, ایک تو کیو ٹی وی کا شکریہ کہ اس برس بھی اس نے اس ذمہ داری پر جو ہے فائز کیا. اور ان بچوں کو ابھی میں بتاؤں اندازہ نہیں کہ یہ پروگرام ان کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کریں گے, کیونکہ جو ان کی ذہنی بود و باش اور یہ ذہنی آبیاری جو ہو رہی ہے نا, ان کو عملی زندگی میں پتہ چلے گا. اور ہم ریئلٹی شوز میں بھی دیکھتے ہیں, جو جج ہوتے ہیں اور جو سامنے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ ان سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے. خیر, اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں دراصل ان کے اساتذہ کے لیے کر رہے ہیں, کہ جو آپ لوگوں کی تیاری کر رہے ہیں تو ان سے ان کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ بچوں کو تیار کرواتے وقت خیال کریں. قرینہ بیٹا, آپ نے ایک لفظ جو شروع میں جاہلیت بولا, یہ غلط العام ہے, یہ رائج ہو گیا. جاہلیت لفظ نہیں ہے, جہالت ہے, زمانہ جہالت. جاہلیت کیونکہ اتنا رائج ہو گیا کہ سب جاہلیت بول رہے ہیں, جس طرح سمت اتنا رائج ہو گیا کہ سمت نہیں بولا جا رہا. یہ چھوٹی غلطی ہیں, باقی تمام چیزوں کی نشاندہی کر دی. آپ بھولیں اور پھر دوبارہ ٹریک پر آئیں, تھوڑا سا نگل کے دوبارہ واپس آئیں, آپ نے اپنے آپ کو دیکھا. اور ہانیہ بیٹا, آپ کا اعتماد اچھا ہے, لیکن وہی تلفظ جو کہ کیونکہ تقریر جو ہے پورا صوتی آہنگ ہے نا, صوتی حسن بیان کرتا ہے. آپ کا جو زیرو بم ہے یہ ہر چیز کو بیان کر رہا ہوتا. آپ کی باڈی لینگویج, کانفیڈنس تھا, اعتماد تھا, بہت اچھا لگا. اور ساتھ ساتھ سفیان کی مجھے ایک چیز یہ اچھی لگی کہ اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسٹیج کے کسی پھول پودے کو اپنا سامنے بنا لیا اور اس کو فوکس کرتے ہوئے تقریر کرتا رہا تاکہ اس کا کانفیڈنس بحال رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن وہی ہے بیٹا, تلفظ کے معاملات کو ذرا سا آپ لوگ دیکھ لیں. یہ رائے جو ہے یہ آپ کے اساتذہ کے لیے کہ تیار کرواتے وقت بچوں کا ذرا سا خیال رکھیں. مجموعی طور پر ایک بہت اچھا پروگرام اور ابتدا اچھی ہوئی. اللہ کرے کہ رونقیں اسی طرح بحال رہیں, برقرار رہیں. ماشاءاللہ زبردست کامنٹس آئے ہیں ججز کی طرف سے. حوصلہ دوں کہ اس عمر کے بچوں کو, کیونکہ ان کے اساتذہ یا گھر کے بڑے تیاری کراتے ہیں, تو اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ ان کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. ان کا کانفیڈنس ہے, جو ان کا ٹیلنٹ ہے جو نظر آ رہا ہے, اس کے لیے ان سب کو 100%. اور یہی کوشش ہے اروائی کیو ٹی وی کی انشاءاللہ, جو آج ان کو سکھایا گیا ہے انشاءاللہ بڑے بڑے مقرر بنیں گے انشاءاللہ. اور بیسٹ آف لک. جو بہرحال رسم دنیا ہے ہمیں نبھانی ہے. جس کنٹیسٹنٹ نے آج کا یہ پہلا کوالیفائنگ راؤنڈ جیت کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے, ان کا نام ہے قرینہ آوان. بیٹا کھڑی ہو جائیں, آپ کو بہت مبارک ہو, کانگریچولیشنس. آپ کے استادوں کو, آپ کے والدین کو ہم بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے ہمارے سینئر موسٹ ہوسٹ جناب رئیس احمد.
اور علماء کے ساتھ علم و علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ وہ حاضر ہوں گے اگلے بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ کے لیے. اور یقیناً ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی سے ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تو آئیے علم سیکھتے ہیں، علماء کی گفتگو سنتے ہیں. میں تینوں منصفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے بڑے اچھے انداز سے اصلاح بھی فرمائی اور حوصلہ افزائی بھی. آپ سے ہوگی رئیس احمد کی ملاقات بریک کے بعد. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا، اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے